آپ سبھی لوگوں کا میرے YouTube چینل پر بہت بہت سواگت ہے۔ آج آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں انسپائر کرتا ہے، ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم کوئی واقعہ سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں وہ رہتا ہے اور ہمیں سچائی کے راستے کی طرف ہمیشہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے واقعے کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت علی کے خلیفہ ہونے کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بار جنگ کے دوران ان کی ایک بیش قیمتی ڈھال جو تھی وہ گر گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ ڈھال کے ذریعے جنگ کے میدان میں بچاؤ کیا جاتا ہے، اس لیے ڈھال کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جب وہ ڈھال گر گئی تو مانی سی بات ہے کہ قیمتی ڈھال تھی، کہیں نہ کہیں چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے، تو صدمہ ہوا ہوگا حضرت علی کو۔ لیکن بات گئی، وقت بیتا، کچھ عرصے کے بعد وہی ڈھال جو ہے انہیں ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر انسان کوشش کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہودی کے پاس جا کے کہا کہ بھائی یہ ڈھال میری ہے، جنگ کے دوران یہ گر گئی تھی، اسے آپ مجھے دے دیے۔ یہودی نے کہا کہ یہ ڈھال میری ہے، میرے ہی پاس ہے، میں اسے نہیں دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اسے حاصل بھی کرنا تھا، یعنی ڈھال کو۔ تو ایسے میں انہوں نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جب یہودی نے منع کر دیا کہ ڈھال ہم نہیں دیں گے، ڈھال میری ہی ہے، ڈھال میں نہیں دوں گا، تو کہیں نہ کہیں یہودی سچائی کے راستے کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یعنی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم سچائی کے راستے پہ چلیں، لیکن یہودی نے ایک غلط مثال پیش کی، ایک غلط نمونہ پیش کیا، تو اس لیے ضروری تھا کہ انصاف کے راستے پہ چلا جائے اور عدالت کے ذریعے اسے حاصل کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کا رخ کیا، لیکن وہ خلیفہ تھے، تو ایسے میں یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ خود اپنے مقدمے کا فیصلہ کرتے۔ تو انہوں نے قاضی بننے کا، جج بننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ مقدمہ چلا، قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ یہ ڈھال تم کو کہاں سے ملی، کیا یہ تمہاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ لمبے عرصے سے یہ ڈھال میرے ہی پاس ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں۔ مانی سی بات ہے کہ یہودی کے دل میں پہلے سے ہی چور بیٹھا ہوا تھا، نیت صحیح نہیں تھی۔ تو ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قاضی نے کہا کہ آپ اس ڈھال کے لیے کوئی دلیل پیش کریں، کوئی ثبوت پیش کریں، کیونکہ صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں وہ ڈھال گری تھی، اور جنگ کے میدان میں تو افراتفری کا عالم رہتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، ایک ہنگامہ رہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، یعنی کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے، جبکہ اسلامی قانون کے حساب سے ہوتا یہ ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اسی کو ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اب جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، تو مانی سی بات ہے کہ وہ ڈھال تو پھر یہودی کی ہی ہوگی، فیصلہ تو انہی کے فیور میں جائے گا، اور ہوا بھی وہی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ ڈھال
یہودی کی ہی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ قاضی صاحب نے سنایا اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو یہودی کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک خلیفہ ہوتے ہوئے بھی انصاف کے لیے جو جھکاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا کہ انہوں نے یہودی سے کوئی بات نہیں کہی، نہ جھگڑا کیا، ورنہ آج کے دور میں تو اگر کسی کے پاس کوئی چیز نظر آ جائے تو لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں، ہنگامہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ سوسائٹی میں مانا بھی جاتا ہے کہ جب عدالت قائم ہے تو ہم اپنی بات عدالت میں جا کے کہیں، وہاں پر جو فیصلہ ہوگا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو یہودی کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ خلیفہ ہوتے ہوئے اتنے اونچے پد پر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے سچائی کے راستے پر، جس طرح سے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، اس راستے پہ چلنے کا فیصلہ کیا، تو یہودی کا دل بدل گیا کہ جو دین، جس دین پر حضرت علی چل رہے ہیں، وہ دین ہی تو کہیں نہ کہیں اس عدالتی نظام کا بھی اسی دین نے فیصلہ کیا، دین کے ذریعے ہی بات کہی گئی ہے کہ ایک سسٹم کے تحت ہی کسی چیز کو حاصل کیا جائے گا، عدالت میں لوگ جائیں۔ تو اسلام کے انصاف کے راستے پہ چلنے کا جو معاملہ ہے، جو انصاف پہ چلنے کا طریقہ ہے، جو ہدایت ہے اسلام کے ذریعے جو لوگوں کو دی گئی ہے، ایک نظام قائم کیا گیا ہے جو کسی سرکار کے تحت ہوتا ہے، تو جب ساری باتیں یہودی نے دیکھی تو دل پہ اثر ہوا اور یہودی نے اس بات کو مان لیا حضرت علی کے پاس آ کر کہ بے شک یہ ڈھال آپ کی ہی ہے، اور دل پر اتنا اثر ہوا کہ یہودی نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم کہیں پر جھوٹ دیکھ رہے ہیں، دھوکہ دیکھ رہے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درگزر نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علی چاہتے تو انہوں نے ڈھال کو دیکھ لیا تھا، چاہتے تو نظر انداز کر سکتے تھے کہ اب ڈھال کے لیے کیا اتنی کوشش کی جائے، کیونکہ ڈھال ایک کوئی ایسی بہت بڑی شے نہیں تھی، چیز نہیں تھی، قیمتی ضرور رہی ہوگی، لیکن کیونکہ جب آپ نے طلب کیا تو یہودی نے انکار کر دیا، تو سوسائٹی کے اندر ایک غلط نمونہ پیش کیا یہودی نے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اگر کہیں غلطی دیکھ رہے ہیں، جھوٹ دیکھ رہے ہیں، اور ملکیت کا معاملہ تھا، تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کیا، عدالت گئے، اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ یہودی کو کہیں نہ کہیں ایمان حاصل ہوا۔ تو اس لیے درگزر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوسائٹی میں غلط مثال چلی جاتی ہے۔ اگر ہم ایسے ہی نظر انداز کر دیں گے کسی غلطی کو کہ سامنے ایک دم سیدھے طور پر منع کر دیا کہ نہیں یہ میری ڈھال ہے، تو سماج میں اس طرح سے جب سوسائٹی میں باتیں کی جاتی ہیں، لوگ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں اور جو چیز ان کی نہیں اس پر اپنا حق جتاتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چیزوں کے بارے میں نہیں، بلکہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، سچائی کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درگزر کر دیتے تو سوچئے کیا حالات ہوتے، کہیں نہ کہیں دل میں صدمہ رہتا کہ چیز تھی اسے حاصل نہیں کر سکے وہ، تو ضروری یہ تھا کہ اس صدمے سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے۔ چیز انہی کی تھی تو انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، تو کہیں نہ کہیں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا ایک الگ چیز ہے، اس کو بھار نہ سمجھیں کہ اب کون کوشش کرے، جانے دو۔ بہت سارے ایسے معاملات ہم کو آج کی زندگی میں دکھائی پڑتے ہیں جہاں لوگ درگزر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن درگزر کرنے سے بھی حالات صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کے دل میں چور ہے، جو غلط راستے پر چل چکا ہے، یہودی نے بھی کوشش نہیں کیا اور اس ڈھال کو رکھ لیا، قیمتی ڈھال تھی اس کو لے لیا۔ تو انسان ہونے کے ذریعے ناطے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کہیں کوئی چیز پڑی مل گئی ہے تو اس کو ہم رکھ نہ لیں، بلکہ اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے ہماری کوشش دیکھی جائے گی کہ ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی ہے۔
अगर हम कोशिश नहीं करते हैं तो हो सकता हो किसी और के लिए उस चीज़ का बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस हो। तो ऐसे में ज़रूरी है कि चीज़ें जो हैं वो दो तरफ़ा रहती हैं। सोसाइटी को क्लीन ऐसे नहीं किया जाता है। सोसाइटी के अंदर अच्छाई तब पैदा होती है, सादगी तब पैदा होती है, परहेज़गारी तब पैदा होती है जब उसके लिए जद्दोजहद की जाती है, कोशिश की जाती है, नमूना अपना पेश किया जाता है। और दरगुजर करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेशे के तौर पर भीख मांगने को अपनाया हुआ है, कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन अब वो उसमें कोशिश नहीं करते हैं। तो उनको हिदायत भी दी जाए ताकि सोसाइटी से ऐसे लोग कम होते चले जाएं जो मेहनत कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं, ज़िंदगी बना सकते हैं। वो कोशिश करें, ना कि हाथ फैलाएं। हाथ तो इंसान तब फैलाता है जो मजबूर हो, कुछ कर ना सकता हो तो सोसाइटी के ज़रिए मदद की जाती है। तो किसी भी चीज़ का कोई भी वाक़या होता है तो उसके बहुत प्रोस्पेक्टिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन सारे पहलुओं को लेकर के चलें। तो ये एक वाक़या था जो हमें इस बात की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है कि हम चीज़ों को छोटा ना समझें, बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि सोसाइटी के सामने एक सही नमूना जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल, आज हम इस वाक़े को सुन रहे हैं तो ये उनके अमल का ही नतीजा है कि आज आपके सामने ये वीडियो पेश किया जा रहा है। और ये वाक़या क़यामत तक के लिए लोगों के लिए कहीं ना कहीं राह खोलने का काम करेगा और कर भी रहा है। तो यहीं पर इजाज़त दें, फिर किसी दिन आपके सामने कोई वीडियो पेश किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।